السلام علیکم۔ محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 31 مارچ 2024 اتوار کا دن، آخری دن مارچ کا۔ ابھی میں نے صرف اعلان ہی کیا تھا کہ کسان بورڈ پر نواز شریف کی تصویر جو باقی چیزوں کو میں ہائی کورٹ میں چیلنج کروں گا، وہ ایک درخواست بھی دائر ہوگی۔ وہ بھائی ابھی آ تو دینے دو، وہ کوئی نوٹیفائی ہو جانے دو، کوئی چیزیں ساری سامنے آ جائیں، پھر آ جائیں اور کہیں دروازے نہ بند ہو جائیں۔ یہ بڑے دھیان سے کام کرنے والا ہے۔ مہنگائی کے ایشو کے اوپر مین پٹیشن انشاءاللہ جو ہے پیر والے دن میں دائر کر رہا ہوں، اور اس معاملے کو میں آگے لے کر جاؤں گا۔ مراد سعید کے کاغذات منظور اور ملاقاتوں کے SOPs طے کر لی ہیں، اس پہ کوئی اتفاق کرتا ہے نہیں۔ لطیف کوستہ نے 2 اہم شخصیات کی ملاقات کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا اب، اور وہ بننی بھی چاہیے۔ پیٹرول کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان ہے۔ قرآنی تعلیمات نصاب میں شامل۔ عدالتی عالم وزارت تعلیم کی یقین دہانی۔ سینٹ میں 5 مخصوص نشستوں کے لیے پولنگ کی تاریخ سامنے آ گئی، اور جسٹس ریٹائرڈ شوکت علی صدیقی نے کوئی تعلقہ خیز انکشافات کیے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ تاریخی غلطی کی تو سارے عدلیہ بھگتے گی، یہ حامد خان نے کہا ہے۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے معاملے پر انکوائری کمیشن کی منظوری دے دی، اور جو جج صاحب بنائے گئے ہیں اس کو میں نے پہلے کہہ دیا تھا، میں چیلنج کرتا ہوں۔ قومی ایئر لائن PI کی انتظامیہ نے ایئر لائن کے نجکاری سے قبل بڑا فیصلہ کر لیا۔ IMF کیوں پاکستان سے ناراض ہے؟ اور عمران خان صاحب حوالے سے شبر زیدی کا بڑا بیان۔ PI نے جو ہے نا جی نجکاری بڑا فیصلہ کر لیا ہے۔ کروڑوں روپے مالیت کے حامل مختلف کیٹیگریز کے طیاروں کی اضافی اسپیئر پر فروخت کیے جائیں گے۔ طیاروں کے فروخت کیے جانے والے پرزوں کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی۔ بوئنگ 737، بوئنگ 707، فوکر اور سیسنا طیاروں کے اضافی پرزوں کے لیے ٹینڈر جاری کیے جائیں گے۔ اب یہی رہ گیا، یہی سارا کچھ پہلے بیچ کے جو حال کیا وہ اندازہ لگا لیں۔ اسلام آباد وفاقی کابینہ نے اسلام آباد کو 6 ججز کے خط کے معاملے پر انکوائری کمیشن کی منظوری دے دی ہے۔ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اور سابقہ چیف جسٹس ہونے کے ناطے صدق جیلانی صاحب جو انکوائری کمیشن کے سربراہ ہیں، انہیں خود ہی پیچھے ہٹ جانا چاہیے، انہیں بالکل نہیں قبولیت کرنی چاہیے اس کی سربراہی۔ لیکن تیاری رکھیے گا، ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں اس کو۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دیا، نوٹیفائی کرنے دے، TOR سارے آئیں گے سامنے، اور نہ تو وزیر اعظم نہ تو ججز کو بلا سکتا ہے، نہ ان کا دائرہ اختیار ہے۔ یہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے، اس نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا صدق جیلانی صاحب کلبھوشن جادو کے کیس میں بھی ہیگ میں جج تھے، اور وہاں جج ایسے نہیں بنتا جب تک آپ کے بین الاقوامی دنیا میں تعلقات نہ ہوں۔ باقی ان کے والد جو ہیں، ان کے جو بھائی ہیں، وہ نگران حکومت کا سیٹ اپ کا حصہ رہے ہیں، بٹ فائدے لیتے رہے ہیں، ایڈوانٹیجز لیتے رہے ہیں، اور وہ بھی وہی امریکی لابی کا حصہ ہی رہے ہیں۔ پھر ان کے خاندان میں باقی لوگوں کے حوالے سے بھی میرا جسم میری مرضی، میں بہت سی چیزیں جانتا ہوں، لیکن یہ کوئی خیر کی توقع نہیں ہے ان سے بہتر یہی ہے کہ یہ مٹی پا دیو، اس کام تیرے زیادہ چنگا ہے۔ اور اس پر حامد خان نے بھی اپنا ریمارکس دیے ہیں، کہا ہے انہوں نے کہ ریٹائرڈ ججوں کا کمیشن بنانے کا تو تاریخی غلطی سے عدلیہ بھگتے گی، اور ہائی کورٹ جو ججز ہیں سنگین الزامات لگائے ہیں۔ کمیشن بنایا تو بالکل غلط ہوگا، یہ کمیشن قسم کارروائی ملوث لوگوں کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ سپریم کورٹ وزیر اعظم کو سمن کر کے ماتحت ایجنسیوں کے کنڈکٹ پر سوال کرنا چاہیے، لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب تو بڑی باتیں کہا کرتے تھے فیض آباد دھرنے کے اوپر۔ اب تو دیکھیں اب کیا کہہ سکتے ہیں لوگ، وہ کہہ رہے بڑی سنگین غلطی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس پہ بہت سے سوالات اٹھے ہیں اور یہ سوالات اٹھتے رہیں گے۔ جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی نے جو تحلیقہ خیز انکشافات کیے ہیں، انہوں نے کہا جی میرے الزامات پر تحقیقات ہو جاتی تو آج صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ساتھی ججوں کے کرب اور دکھ کو محسوس کر سکتا ہوں، یعنی یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہوا۔ میں نے جوشل مرتبہ میں 8 مرتبہ آبزرویشن دے کر اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید کو بھجوائے کہ آپ کے لوگ یہ کہہ رہی ہیں لیکن کچھ نہیں ہوا۔ میں اس وقت ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ساغر میں سارو پر بیٹھے تھے۔ اب یہ انہوں نے کہ انکشاف کیا ہے، تو لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو 8 مرتبہ جو آبزرویشن دی ہیں یہ ریکارڈ کے اوپر سامنے آنی چاہیے۔ اب ہائی ٹائم آ گیا ہوا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کیا ہونا ہے۔ 5 مخصوص نشستوں کے لیے پولنگ کی تاریخ سامنے آ گئی ہے پنجاب اسمبلی میں۔ سینٹ کی خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص 5 نشستوں کے لیے پولنگ 2 اپریل کو پنجاب اسمبلی میں ہوگی۔ ملک محمد احمد خان جو ہیں
انہوں نے پولنگ اسٹیشن میں تبدیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، صبح 9 سے 4 بجے تک پولنگ اسٹیشن ہوگی۔ پیٹرولیم کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان کہا جا رہا ہے، اور 9 روپے 94 پیسے فی پیٹرول بڑا مہنگائی بڑھانے کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ اور بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکی کمپنی موگاس نے اپنی پیداوار کم کر دی ہے، اور عالمی منڈی میں پیٹرولیم مال مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ تاہم ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 1.5 روپیہ کم، 1 روپیہ 30 پیسے کہہ رہے ہیں کم ہوں گے، کیونکہ اس کی طلب کم اور رسد زیادہ ہے۔ یہ جو ہے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ چیز ہے یہاں، یعنی بھئی آپ میں نے کہہ دیا تھا نا کہ ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، پیٹرول کی قیمتیں آپ کی پہنچ سے بہت دور چلی جائیں گی، آپ پکڑ ہی نہیں سکتے، آپ کی نہ ایبلٹی ہے نہ کیپیبلٹی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور ہاں ایک چیز تو میں بھول گیا کہ لطیف کھوسہ صاحب نے جو دو عام شخصیت کی ملاقات کو بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور وہ ملاقات جناب چیف جسٹس صاحب اور ایک ملازم وزیر اعظم کی ملاقات کو جو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور بالکل نہیں ملنا چاہیے تھا۔ ججوں نے اسٹیبلشمنٹ ایگزیکٹو کے خلاف شکایت کی، ایگزیکٹو کا ہیڈ وزیر اعظم ہوتا ہے، اس لیے چیف جسٹس کو وزیر اعظم سے نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اور یہ انہوں نے پھر آگے کہا کہ ایجنسیوں نے ریاست کو یرغمال بنا لیا، اب بس کر دیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ لیکن کیا اس کا کوئی اثر بھی ہونا ہے؟ کیا اس سے کوئی حالات بہتر بھی ہونے ہیں؟ وہ تو حالات ہوتے ہوئے بد نظر نہیں آ رہے۔ ہمارے ہاں جس نے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکر لی ہے اس کے لیے مسائل رہے ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور وہاں تک اٹھنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان کی تاریخ کے 75 سال گزر گئے ہیں، یا ایک وقت آیا، برا آیا، اچھا آیا، حالات گزر گئے اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ ایک جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تب آپ کا ذہن کچھ اور ہوتا ہے، جب حکومت میں آتے ہیں، جب اقتدار ملتا ہے تو اس کے مزے لیتے ہیں، آپ انجوائے کرتے ہیں اس اقتدار کو، اور اس اقتدار کو انجوائے کرنے کا آپ کو نقصان کیا ہوتا ہے یا فائدہ کیا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں اس بات کو کہ عمران خان اور سپرنٹ جیل کے درمیان 2 ملاقاتوں کے SOPs طے کر لی ہیں، سابق وزیر اعظم اور طے کر لیا انہوں نے، اور 3 فوکل پرسن مقرر کر دی ہیں۔ بیرسٹر گور ہیں، شیر افضل ہیں، اور بیرسٹر عمر نیازی جو ہیں۔ 2 نام دے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہفتے میں 2 روز ملاقات ہوگی، منگل کو تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے فیملی، جمعرات کو وکلا اور دیگر سے ملاقات کریں گے، اور عمران خان صاحب کی رضامندی سے مشروط ہوگا۔ اور جیل رپورٹ کے مطابق 26 مارچ کو 10 اور 28 مارچ کو 18 افراد نے۔ دوسری طرف اگر آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف کی روزانہ 20 سے 26 ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، یہ خود یعنی 10 مارچ سے لے کر اب تک اگر یہ 26 مارچ کو 10 لوگوں کی اور 28 مارچ کو 18 لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اب یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ آخر میں لے چلتے ہیں کہ IMF پاکستان سے کیوں ناراض ہوا۔ شبر زادی نے بیان دے دیا ہے کہ کابل پر طالبان کا حملہ ہوا تو اس وقت عمران خان کو بیان کو پسند نہیں کیا گیا، اور اس کے بیان کے بہت سے اثرات سامنے آئے۔ انہوں نے کہا اس بیان کے بعد سے پاکستان کو سب سے زیادہ قرضے دینے والے ادارے سے سپورٹر کے ساتھ تمہارے تعلقات خراب ہو گئے، جو اب آہستہ آہستہ بہتر ہوئے۔ گفتگو کے دوران ٹیکس اصلاحات کے متعلق انہوں نے کہا کہ تاجروں کو ٹیکس سیکٹر میں شامل کرنے کے لیے میٹنگ کرنی پڑتی ہے، اور یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے۔ اور شہباز نے یہ بھی کہا کہ ہمیں نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے سسٹم کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا۔ کوئی شک نہیں ہے پروونشل فائنانس کمیشن میں چیزیں تو لے کر جا نہیں رہے ہیں، اور نیشنل فائنانس کمیشن جو حال کر رہا ہے وہ آپ اندازہ لگائیں۔ یہاں ایک چیز تو رہ گئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسکولوں کے نصاب میں ناظرہ قرآن شامل کرنے سے متعلق سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرکول اپیل نپٹا دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس اعجاز اسحاق خان نے مسعود حسن گیلانی کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرکول کی سماعت کی، نپٹاتے ہوئے کہا کہ وزارت تعلیم سے پوچھا ہے کہ ایکٹ 2017 کے تحت لازمی قرآن تعلیم کو نظام میں شامل کیا گیا، تو وہ جواب آیا کہ قرآنی تعلیمات کو نظام میں شامل کر لیا۔ جب قومی نصاب کو کونسل سیکریٹریٹ نے نازلہ قرآن اور قرآن ترجمے کے لیے NOC بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اپیلیٹ ٹرائبیونل سے مراد سعید کے کاغذات منظور کرتے ہوئے تحریکی فیصلہ جاری کر دیا گیا، 8 اعتراضات مسترد کیے ہوئے تصدیق، اور فیصلے میں کیا تھا؟ تصدیق اور تائید کنندہ کے دستخط اصلی ہیں، یہ کہا گیا۔ الیکشن کمیشن جرمانے کی رقم جمع کی گئی ہے،
تحریری فیصلے میں یہ کہا کہ مفرور کو بھی انتخابات میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے، یہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے۔ مفرور ہونے کی بنا پر کاغذات مسترد نہیں ہو سکتے، اثاثے بھی ظاہر کیے ہیں اور ان کے کاغذات پاور آف اٹارنی کے ذریعے جمع ہوئے، جو کہ بالکل درست ہے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔